آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی تھی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں ان کے پاس 3 جھنڈے تھے، ان کے ساتھ 3 جھنڈے تھے اور سفید رنگ کے جھنڈے تھے، وائٹ کلر کے جھنڈے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ فرشتوں نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا دیا، ایک جھنڈا میرے مکان کی چھت پہ لہرا دیا، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ لہرا دیا، اور گویا اعلان کر دیا گیا یہ وہ نبی ہے کہ جس کی آمد پر جھنڈا بھیجنا اللہ کی سنت ہے اور جھنڈے لگانا فرشتوں کی سنت ہے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو كانوا بالصين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ ہر طرف سے آواز آ جائے سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دو شعر بزم شہ امم میں بسط شان آئے ہیں، بزم شہ امم میں بسط شان آئے ہیں، فرش زمین پر عرش کے مہمان آئے ہیں، فرش زمین پر عرش کے مہمان آئے ہیں۔ ہم سنی بارہویں پہ نکالے نہ کیوں جلوس، اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری قائد عالم صاحب قبلہ نے جیسا کہ بتایا کہ جلوس محمدی کا اہتمام الحمدللہ مدیہ میں بھی کیا گیا، ملکی میں بھی جلوس محمدی، مالدہ میں بھی جلوس محمدی، کلیہ چک میں بھی جلوس محمدی، فرقہ میں بھی جلوس محمدی، مالدہ
میں بھی جلوس محمدی، جنگی پور میں بھی جلوس محمدی، بولپور میں بھی جلوس محمدی، رامپور ہاٹ میں بھی جلوس محمدی، بردوان میں بھی جلوس محمدی، درگا پور میں بھی جلوس محمدی، کولکتہ میں بھی جلوس محمدی، ادھر چلو تو شمسی میں بھی جلوس محمدی، بارسوئی میں جلوس محمدی، کشن گنج، بہادر گنج، ٹھاکر گنج، صاحب گنج میں بھی جلوس محمدی، اور آگے چلو سمستی پور، مظفر پور، حاجی پور، گورکھپور، رامپور، رائے پور، بلاسپور، تھاپور، کاشی پور، نورپور، رسول پور، سہارنپور میں بھی جلوس محمدی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، غازی آباد، ظہیر آباد، نظام آباد، حیدرآباد، مشیر آباد میں بھی جلوس محمدی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ بلکہ سنو بنگال والو، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، تنزانیہ، کویت، یمن، مسقط، دبئی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کائنات کے گوشے گوشے میں جلوس محمدی۔ تو یہ کہنا چاہیے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش میں ہوتا ہے بریرہ تیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، فرش والے تیری شوکت میں علوم کیا جانے، خسروا عرش میں ہوتا ہے بریرہ تیرا۔ اور سنو کسی پتہ کی دیتے اعتراض کیا، جلوس محمدی کا اہتمام کب تک ہوتا رہے گا، جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کب تک ہوتا رہے گا، آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کب تک کرتے رہو گے؟ تو سنیوں نے جواب دیا، ہم 200 سال نہیں، 400 سال نہیں، 600 سال نہیں، 800 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1400 سال نہیں، 1500 سال نہیں، 2000 سال نہیں، 2200 سال نہیں، کب تک میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوگا؟ تو ہم سنی اعلان کرتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نہ جگے، قلعے گرانے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابو چل کر مگر ہم دو رضا، دم ہے جب تک دم ہے، ذکر کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، ماشاءاللہ، حافظ قرآن کو بھی نوازا گیا، مدرسے کو بھی پیش کیا، اور محبت میں مجھے بھی نوازا گیا۔ یہ محبت ہے ماشاءاللہ۔ ایک جنتی ادھر سے آیا تو مجھے ایک شعر یاد آیا، میں پیش کرتا ہوں، آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ، کہ ہم غلامان غوث الورا ہیں، ہم غلامان غوث الورا ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ہم غلامان غوث الورا ہیں، ہم غلامان غوث الورا ہیں، ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے اس انجمن میں میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسرور ہو کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر بولے سبحان اللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، بولے یا رسول اللہ، اور وہ محبت سے یا رسول اللہ۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو ایک دن چراغاں یا رسول اللہ۔
تم جلوس محمدی کا اہتمام کرتے رہیں گے، چونکہ حضرت آمنہ خاتون یہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی تھی۔ بابا پیچھے ہے، کچھ تو کیجئے، اگر آپ کچھ لے کر نہیں آ سکتے تو صرف خالی ہاتھ مسافہ کرنے آ گئے، مل کر بولے سبحان اللہ۔ بہت سوچ کر کافی دیر تک سوچا آپ نے، اور لاسٹ کے آدھا گھنٹے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہاں کچھ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ بھی محبت ہے، مل کر بولے سبحان اللہ۔ جو بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے سنیے گا، یہ مصباح عالم حضرت مولانا قاری قائد عالم کے فرزند، مجھے لگتا کہ حضرت قائد عالم صاحب قبلہ اور حضرت قاری نور عالم صاحب قبلہ، آپ نے جو مشرق حضرت کا عالم بلند کیا ہے، آپ کے بچوں کے اندر وہ ذوق پیدا ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بعد بھی مدینہ میں مصطفیٰ کی آمد کا جشن ہوتا رہے گا۔ نعرہ دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ ادھر ہمارے عزیز ہیں جناب عالم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بزم ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ تو سماعت کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، حضرت آمنہ خاتون ماشاءاللہ، درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں بہنوں تم بھی سنو، حضرت آمنہ خاتون یہ میرے نبی کی پیاری ماں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک کی آمد ہونے والی ہے، مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں رأیت الجماعت قد نزلوا من السماء ومعهم ثلاثة آلاف بعير فنزلوا علما على ظهر الكعبة وعلما على السطح الداري وعلما على بيت المقدس أو كما قال حضرت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد حق ہے۔ آپ ڈرے تو نہیں؟ میرے تیور سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں آپ کا بھائی، کل مومن اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی ہے، ہر وفادار رسول دوسرے وفادار رسول کا بھائی ہے، اور یہاں سب عشاق رسول ہیں، مل کر بولے سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے اور جھنڈے کا اہتمام ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر کچھ عقیدے اعتراض کریں، توجہ چاہوں گا، اعتراض کریں تو ان کے اعتراض پہ توجہ مت کرنا، بس جواب دے دینا کہ جھنڈے بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور جھنڈے لگانا جبرائیل امین کی سنت ہے۔ ہمارا کوئی بھی کام، ہمارا کوئی بھی عمل شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار وہی کرے گا جو وفادار ہوگا۔ غدار آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار نہیں کرے گا، جو وفادار ہوگا وہی خوشی کا اظہار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ جبرائیل صاحب قبلہ، زندہ باد حق ہے۔
ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا لے بولے یا علی، سب کو دیکھ رہا ہوں میں، بولے یا علی۔ یہ وہ نام ہے کہ اسی نام کے ذکر کی برکت سے ہاتھوں میں طاقت آئے گی، اور حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بولو یا علی، یا علی، اور محبت سے یا علی، طاقت کے ساتھ یا علی، یا علی۔ وہ رازداری کفی چلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ سرزر انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تلے ہر شخص سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے۔ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ آواز اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ خطابت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ خزائن و شمائل مصطفیٰ بیان کرنا یہ من جانب اللہ عطا کردہ نعمت ہے، یہ عطا کردہ نعمت ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ کرتا ہے، ذکر رسول اللہ کرتا ہے، ذکر اولیاء کرتا ہے۔ آج بھی کی بات ہے، ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی شہریار رضا خان بہت اچھی تقریر کرتے، لوگ انہیں پسند کرتے۔ آج ہی وہ کولکتہ سے چلے، دھنباد پہنچنے والے تھے، ان کے سینے میں شدت کا درد پیدا ہوا، بڑی تیز تکلیف پیدا ہوئی، اور ہاتھ کا معاملہ سامنے آیا۔ انہوں نے اپنے احباب سے رابطہ کیا، مفتی شہریار رضا صاحب کو دھنباد میں اتارا گیا، اسپتال پہنچایا گیا، اور اسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ ہاتھ کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، انجیوگرافی کے بعد باقاعدہ علاج ہوگا، انجیوگرافی کے بعد باقاعدہ علاج ہوگا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پہ پھیل گئی، میں نے بھی دعائیں صحت کی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دعا کی ہے، اور آج اس وقت مالدہ بنگال میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا شہریار رضا خان کو شفا عطا فرما دے۔ بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ مولانا شہریار رضا خان کو شفا عطا فرما دے، اور جتنے خطبہ سفر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سارے علماء کو اپنی حفاظت میں رکھے، مولانا شہریار رضا خان کو اللہ تعالیٰ مہلک مرض سے محفوظ رکھے، اور شفا کاملہ دائمہ مستقلیہ عطا فرمائے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ ذکر رسول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، تو جب موقع ملے آپ بولا کرو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سارے اہل اسٹیج یا رسول اللہ، ساری محفل یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسنین کا دامن، غوث پاک کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہم بھی جتنے خطبہ ہیں حضرت قاری قائد عالم صاحب قبلہ شورا سفر میں رہتے ہیں، ٹرین میں رہتے ہیں، پلین میں رہتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ رہتے ہیں، ایئرپورٹ پہ رہتے ہیں، کبھی کرناٹک میں، کبھی کشمیر میں، کبھی گوا میں، کبھی مدھیہ پردیش میں، کبھی مہاراشٹر میں، کبھی ہریانہ میں، کبھی راجستھان میں، کبھی جھارکھنڈ میں، کبھی بنگال میں، کبھی اڑیسہ میں، کبھی بہار میں، ہندوستان کے اندر اور ہندوستان سے باہر بھی ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے انشاءاللہ مولانا کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے زبان دی یہ عظیم نعمت ہے، نعمت اس نعمت کا صحیح استعمال کرو، جب موقع ملے مصطفیٰ پہ درود کا نذرانہ پیش کرو، سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ موقع ملے مصطفیٰ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
صلی اللہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اب بولے صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں بہنوں تم بھی درود شریف کو اپنی عادت میں شامل کر دو. 10 20 40 عورتیں ایک جگہ پہ بیٹھ جانا تو چغلی مت کرنا, غیبت مت کرنا, شوہر کی برائی مت کرنا, ساس سسر کی کمی کثرت مت کرنا, سب مل کر مصطفیٰ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا. اور یہ عقیدہ رکھنا ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. درود شریف سنو وہ عبادت ہے, درود شریف وہ عبادت ہے. غور کیجئے گا, علماء تشریف فرما ہے, خود کو حاضر کریں. درود شریف وہ عبادت ہے کہ یہ بے مثال ہے, درود شریف وہ عمل ہے, عمل کہ یہ بے مثال ہے, لاجواب ہے. دیکھیں ہر عبادت میں دو پہلو, ہر عمل میں دو پہلو, ہر عمل میں دو پہلو, قبول عدم قبول. ہر عمل میں دو پہلو, قبول یا عدم قبول. جیسے ہم نے نماز پڑھی, قبول ہوئی یا نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے روزے رکھے, قبول ہوئے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے حج کیا, قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے زکوٰۃ دی, قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے عمرہ کیا, قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے قبول ہوتا ہے, قبول ہوتا ہے. یہ رد نہیں ہوتا, یہ رد نہیں ہوتا. رد ہونے کا تصور ہی نہیں ہے, عدم قبول کا تصور ہی نہیں ہے. ہر حال میں بارگاہ رسالت میں درود شریف قبول ہوگا. لہذا سنیو, تمہارے امام نے, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا, کعبے کے بدرود ہو جا, تم پہ کروڑوں درود, تہتا کا شمس الضحیٰ, تم پہ کروڑوں درود. کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. یا رسول اللہ. سبحان اللہ, ہر طرف سے بیداری بیداری نظر آ رہی ہے. آپ تیار ہیں؟ درود شریف کو اپنی عادت میں شامل کر لو. درود شریف کو معمول بنا لو, درود شریف کا معمول بنا لو. کم سے کم ہر روز 313 بار درود شریف پیش کرو مصطفیٰ کی بارگاہ میں. مجاہدین بدر کی تعداد کے مطابق کتنی بار؟ 313 بار. صلی اللہ علی محمد وآلہ, صلی اللہ علی محمد وآلہ. یہ درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ, صلی اللہ علی محمد وآلہ. یہ درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والإكرام. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یہ درود شریف ہے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یہ بھی درود شریف ہے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی درود شریف ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ. یہ بھی صلاۃ و سلام ہے. تو عقیدت سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھو گے تو سنو, ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں.
وہ انگریزوں کا نبی ہوگا، وہ انگریزوں کا نبی ہوگا جو آواز نہ سنتا ہوگا. ہم سنیوں کے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے. ادھر دیکھو میری طرف. بنگال والو، میری زبان بنگلہ نہیں ہے، بنگلہ زبان تو مجھے آتی نہیں. اردو زبان میں آسان اردو بول رہا ہوں، آسان اردو، تاکہ آپ سمجھ سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. میں جب بنگلہ دیش گیا تقریر کے لیے، بنگلہ دیش چکچا، وہاں بھی چاچا تقریریں کی، وہاں بھی لوگ ماشاءاللہ تقریر سن رہے تھے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے. وہاں بھی لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے. نیپال جاتا ہوں، وہاں بھی ماشاءاللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے. تو آسان اردو آپ سمجھ رہے ہیں تو توجہ ادھر رکھیں. جو ضروری بات عرض کر رہا ہوں وہ سنیں. ہمارے نبی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. دیکھیے حدیث پاک پیش کرتا ہوں. مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ من یوم الجمعہ. آقا نے اپنے صحابی حضرت ابو درداء سے فرمایا، او ابو درداء، جب تم جمعہ کا دن آیا کرے، جب جمعہ کا دن آیا کرے تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو. جب جمعہ کا دن آیا کرے تو زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور میری بارگاہ تک درود کا نذرانہ پہنچاتے ہیں. حضرت ابو درداء نے پوچھا، یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ کے قدموں پہ قربان، او پیارے آقا، وبعد الموت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی ہم درود پیش کریں گے؟ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم درود پیش کریں گے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے. ملی مکیہ والوں، بنگال والوں، ذرا خود کو حاضر کرو. جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ سنو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے تو حافظ قرآن کا جسم قبر میں محفوظ رہتا ہے. تو جب حافظ قرآن کا یہ عالم ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت اللہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. جب حافظ قرآن کا جسم محفوظ رہتا ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ. بے شک بنگال والوں بولو، زورے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. রেকর্ডিং তো কর কেটে দে. দূরে লাগাতে বাইরে এসে না ক্যামেরা তো শেষে গেছে. تقریر بہت لمبی نہیں ہوگی، تقریر بہت لمبی نہیں ہوگی. جس طرح سے آپ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح محبت سے بیٹھے رہے اور ماں بہنیں بھی یوں ہی ادب سے بیٹھے رہے. اگر کسی کو جانا ہو تو پہلے مجھ سے چھٹی لے لے، چھٹی ملے گی پھر آپ جا سکتے ہیں. پہلے چھٹی ملے گی، آپ چھٹی لیں گے. اور مطلب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. سبحان اللہ. بے کیا کہنا ہے واہ. اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. اور اگر وہ بچ گیا تو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے. کہ ہر قوم اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کرتی ہے، لیکن یہ کیسی نامراد قوم ہے جو اپنے ہی پیشوا کے اندر کمی ڈھونڈتی ہے. ہر قوم
اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کرتی ہے کہ نہیں؟ بولو. ہندو بھی اپنے پیشوا کی تعریف کرتا ہے, برائی نہیں کرتا. ہندو کہتا کہ ہمارے رام چندر جی اتنے شکتیشالی تھے کہ سیتا سے شادی کرنے کے لیے بھاری کمان کو توڑ دیا. بڑے پاورفل تھے سیتا رام جی کی. بولو تعریف کی کہ نہیں؟ اچھا, یہودی وہ بھی اپنے پیشوا کی برائی نہیں کرتا. یہودی کہتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر رب سے کلام فرماتے تھے, وہ کلیم اللہ ہے. پتھر پہ لاٹھی مار دی, پانی کے چشمے جاری ہو گئے. ہمارے نبی بے مثال ہے. یہودی کہتا, عیسائی کہتا, ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تھے, مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اندھے کو چھو دیتے تھے, آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی. کوڑھی کو چھو دیتے تھے, بیماری دور ہو جاتی تھی. وہ روح اللہ ہے, بغیر باپ کے حضرت مریم کے بدن پاک سے پیدا ہوئے. وہ روح اللہ ہے. تو عیسائی بھی اپنے پیشوا کی برائی بولو نہیں کرتا. سکھ بھی گرو نانک کی تعریف کرتا ہے, برائی نہیں کرتا. اپنے پیشوا کی کمی اگر ہے تو کمی کا ذکر نہیں کرتا. اور ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باقی خلیل کا کلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے حق میں سوخا اس نے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو ہمارے نبی تو عیوب سے پاک ہیں, عیوب سے پاک ہیں. پھر بھی اگر کوئی انگریز کی پیدا کرتا جماعت اپنے نبی کے اندر کمی ڈھونڈے اور نبی کو مجبور کہے, نبی کو اپنی طرح کہے, نبی کو بڑا بھائی کہے, نبی کے علم کو شیطان کے علم سے تشبیہ دے, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, جھوٹ بولنے کے حوالے سے, جھوٹ بولنے کے حوالے سے کتاب لکھے اور مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے پیٹ کے پیچھے انہیں علم نہیں ہے جو کہ حدیث کے خلاف سراسر غلط ہے. اگر مصطفیٰ کی نگاہ نبوت پہ اعتراض کرے, مصطفیٰ کی فضیلت پہ اعتراض کرے, مصطفیٰ کے خصائل و شمائل و فضائل پہ اعتراض کرے, مصطفیٰ کی برتری اور عظمت پر اعتراض کرے, تو اتنا سمجھ لینا ہر قوم اپنے پیشوا کی تعریف کرتی ہے. یہی ایک قوم ہے جو اپنے پیشوا کی برائی کرتی ہے. اب اگر سنی بریلوی مصطفیٰ کی تعریف کرے گا تو سنی بریلوی یہ کہے گا کہ سنو, اگر رام چندر جی نے بھاری کمان کو توڑ دیا تھا تو میرے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ دیا تھا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی مار کر پانی کے چشمے جاری کیے تو میرے نبی نے اپنی انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کا دریا بہا دیا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے تو ہمارے نبی نے مردے کو زندہ بھی کیا, اور درختوں کو, پتھروں کو, کنکروں کو, جانوروں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کلمہ پڑھوا کر اپنی رسالت کی گواہی لے لی ہے. لہذا ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھٹی لی, چھٹی لیا آپ.
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ٹائم بتائیے کتنی دیر اور بولوں؟ 10 سیکنڈ اور بولوں؟ جی 10 منٹ اور بولوں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کی سماعت اتنی اچھی کہ 10 منٹ یا 10 گھنٹے بھی یوں ہی ذکر مصطفیٰ سنتے رہیں گے، مصطفیٰ سنتے رہیں گے، چونکہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان ادھر لگائے تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ رہے گا یہیں کا چرچا رہے گا، پریشان ہو جائے چل جانے والے تو ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، لہذا مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کرو، خوب جھوم جھوم کر پیش کیا کرو، کم سے کم 313 بار ہر روز مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرو، انشاءاللہ ٹینشن سے، الجھن سے، ڈپریشن سے، انشاءاللہ تکلیف سے اور تمام تر غموں سے راحت بھی مل جائے گی، اور آقا نے کرم فرما دیا تو خواب میں ہی صحیح نورانی چہرے کی زیارت بھی مل جائے گی۔ سبحان اللہ بے شک وہ نورانی چہرہ میرے نبی کا، اگر اجازت دے تو ایک شعر پیش کروں۔ شاد ہوتا ہو راستے نکھر گئے، آپ خود کو روک نہیں پائیں گے بنگال والوں، راستے نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ بے شک بے شک آپ جب بولیں گے جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو کیا فون کر کے بولیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راستے نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، جبرائیل بھی ہے بخود، بتا دیجئے سن لے، جبرائیل بھی ہے بخود، جبرائیل بھی ہے بخود، جبرائیل بھی ہے بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کمزور دل والے اپنے دلوں کو تھام لیں، جو شعر آ رہا ہے یہ شعر سن کر کچھ بھی ہو سکتا، کمزور دل والے دلوں کو تھام لیں۔ خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، سبحان اللہ، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ سبحان اللہ بے شک مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ آخری شعر سن لو۔ شاد ہوتا ہو رات میں جاگ رہے ہو اور مصطفیٰ کی محبت میں ہو، جاگ رہے ہو تو ذرا دیکھو ماضی قریب پہلے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں محبت میں۔ خوش نصیب ان کے نام پر، سبحان اللہ، خوش نصیب ان کے نام پر، خوش نصیب ان کے نام پر، خوش نصیب ان کے نام پر، جان سے گزر گئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی کا دامن، نبی کا دامن، حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ زندہ باد حق ہے۔ نصیب ان کے نام پر، جان سے گزر گئے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، جنگ تبوک میں، جنگ یرموک میں، جنگ حنین میں، میدان کربلا میں، خوش نصیب ان کے نام پر جان سے گزر گئے۔ جنگ بدر میں،
شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، مصطفیٰ شہید ہو گئے، مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام نے مشرکین کے درمیان جا کر ایسی جانبازی سے جنگ کی کہ زخموں پہ زخم کھاتے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ جب مصطفیٰ زندہ نہ رہے تو ہم زندہ رہ رہے کیا کریں گے، ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے۔ اسی پیچھے کا عورت آئی، میدان میں بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ کسی نے کہا خاتون اس جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے میں تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہو، اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہو، میرے نبی کہاں ہے؟ اور آگے بڑی میرے نبی کہاں ہے؟ آواز آئی او خاتون اس جنگ میں تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہنے میں تم سے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کی ساتھ ہے۔ اور آگے بڑی مصطفیٰ کہاں ہے، مصطفیٰ کہاں ہے؟ آواز آئی او خاتون اس جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہتی ہے میں تم سے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کی سال ہے۔ اور آگے بڑی اور آگے بڑی مصطفیٰ کہاں ہے، مصطفیٰ کہاں ہے؟ آواز آئی او خاتون کی جنگ میں تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہتی ہے میں تم سے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے نبی کی سال میں ہے۔ تب تک کہ خاتون کی نظر مصطفیٰ کے قدموں پہ پڑی، مصطفیٰ کے روح زیبا پہ پڑی، آگے بڑھی، قدموں میں گر کر بولی یا رسول اللہ بیٹا شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، باپ شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، بھائی شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، آپ زندہ ہیں تو کائنات زندہ ہے، آپ کی حیات سے کائنات کی حیات ہے۔ وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو وہ کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان کلیمی، فیضان کلیمی، نعرے تکبیر۔ واہ واہ کیا نعرہ ہے، واہ واہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نبی کا دامن، نبی کا دامن، غوث و خواجہ کا دامن، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ واہ 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 دارون، واہ واہ۔ یا رسول اللہ، دل سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ لہذا یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہم زندہ رہے تو محبت رسول کے ساتھ اور مرے تو محبت رسول کے ساتھ۔ بے شک بے شک، چونکہ جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائی کیوں، اور اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور حضرت حاجی بشیر میاں رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ قاری بشیر الدین رحمت اللہ علیہ، وہ جب دنیا سے چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے لحد میں عشق روح شہداب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ امام اہل سنت نے دعا کی یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ لہذا کسی بد عقیدے کے آنے میں مت آنا، یا بد عقیدے کے کہنے میں مت آنا۔ کچھ بد عقیدے جو ادھر ہیں ان کا گفتہ پانی تو سعودی عربیہ بھی بند کر چکا۔ آپ نے اخبار نہیں پڑھا؟ اخبار میں صاف صاف محمد بن سلمان نے بیان دیا تھا کہ انگریزوں کے کہنے پر ہم نے یہ جماعت بنائی تھی۔ محمد بن سلمان کا یہ بیان آج بھی اخبار میں موجود ہے کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ انگریزوں کے کہنے پر ہم نے یہ جماعت بنائی تھی، اور جب دیکھا کہ یہی جماعت ہمارے لیے خطرہ بن گئی تو ہم نے یہ جماعت کا بائیکاٹ بھی کر دیا اور حقہ پانی بھی بند کر دیا۔ اب یہ جماعت جو اس علاقے میں غدار مصطفیٰ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، عرب میں
کویت میں، مسقط میں، عمان میں، یمن میں، دمشق میں، مصر میں، جزیرۃ العرب میں ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ انگریزوں کی پیداوار جماعت تھی، یہ ختم ہو چکی، اب جنگ باقی ہے، انشاءاللہ ذلیل ہوں گے اور یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ کیا نعرہ ہے؟ مسلمان کا بیان اخبار میں موجود ہے، ٹی وی چینلوں پہ موجود ہے کہ انگریزوں کے کہنے پہ جماعت ہم نے بنائی تھی، لیکن یہ جماعت ہمارے لیے خطرہ بن گئی، اس لیے ہم نے جماعت کا حقوق پانی بند کر دیا، زکوٰۃ دینا بند کر دیا، امداد کرنا بند کر دیا۔ دنیا میں وہی شروع ہوگا جو وفادار مصطفیٰ ہوگا۔ تو آقا کی محبت بے مثال ہے، محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ سنو اے بچہ، محبت نہیں تو ایمان نہیں، محبت نہیں تو بولو، ادھر میں ادھر دیکھو، نبی سے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ جی ہاں، فتویٰ دے دیا میں نے، محبت ہے نبی کی تب ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ بے شک میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ والد سے زیادہ، والدہ سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ تو ہم سنیوں کو جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ پیارے مصطفیٰ سے محبت بھی ہے اور رہے گی، رہے گی، رہے گی۔ ہم سنیوں کو سب کچھ برداشت ہے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہو یہ برداشت نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور یہی تو پیغام مرشد کریم تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے دیا تھا، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت میں پا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم نے کیسا کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پیدر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو افطر میرے جاور ہے وہ جاور، بلاؤں کو جو میرے خود گرفتار بلا کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ آئے ہائے بابا، مصطفیٰ سے جو محبت کا رشتہ ہے یہ باقی رہنا چاہیے۔ سنیے، نماز بھی وہی قبول ہوگی جو محبت رسول، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ وہی قبول ہوگی جو محبت رسول والی ہوگی۔ اور اگر جس نماز میں محبت رسول نہیں وہ نماز کیسی ہوگی کہ جس عبادت میں ریا ہوگی سمجھ لے زاہد، مار دی جائے گی منہ پہ وہ عبادت تیری، مار دی جائے گی منہ پہ وہ عبادت تیری۔ تو مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ باقی رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کی آمد ہو رہی ہے، سنیے حدیث شریف سناتا ہوں، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 764، سطر نمبر 13، 14، 15، 16۔ عن عروہ و سعیبۃ مولات لأبی لہب کان ابو لہب اعتقها فرزت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اريه بعض اہل بشر خیبہ قیل له ماذا لقيت قال لم الق بعدكم خيرا انی سقيت في هذه بعتقة ثويبہ او كما قال۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ سنا جی، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ثویبہ نامی خاتون تھی، ثویبہ وہ ابو لہب کی باندھی تھی، لونڈی تھی، خادمہ تھی۔ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو ثویبہ بھاگتی ہوئی آئی، ثویبہ بھاگتی ہوئی آئی، اور کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو، مبارک ہو،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں چاند سا بھتیجا عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. کہتی ہے سویبہ او مولا تیرا بھتیجا ایسا بے مثال ہے کہ اس نے ولادت کے فوراً بعد معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے. سبحان اللہ. او ابو لہب تمہارے بھتیجے کی طرح مکے میں کسی کا بھتیجا نہیں, مکہ شریف میں کسی کا بھتیجا نہیں. ابو لہب بولا کھولا او سویبہ بھتیجے کی پیدائش کی خبر دے کر تو نے مجھے خوش کر دیا, لو میں تجھے آج آزاد کرتا ہوں. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 764 پر یہ حدیث پاک ہے. ابو لہب نے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں, آج کے بعد تو آزاد ہو گئی, جا اپنی زندگی جی لے. جب ابو لہب مر گیا بعض اہل خانہ نے اسے خواب میں دیکھا اور سوال کیا او ابو لہب مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے, کیسی گزری؟ ابو لہب نے کہا ہمیشہ سزا میں مبتلا ہوں, عذاب میں مبتلا ہوں, ہمیشہ مجھے سزا مل رہی ہے, لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو شہادت کی انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے. اس لیے سیراب کیا جاتا ہے کہ محمد عربی کی پیدائش کی خوشخبری جب سویبہ نے مجھے دی تھی تو خوش ہو کر میں نے سویبہ کو اسی انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا. یہی ادا پسند آ گئی اور محمد عربی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ سے مجھے پیر کے دن سیراب کیا جاتا ہے, عذاب میں تخفیف کیا جاتا ہے, عذاب میں تخفیف کیا جاتا ہے. اب مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ اگر ایک سڑا ہوا کافر, اگر ایک بدبودار کافر جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری سورت نازل ہوئی تھی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ پوری آیت اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. ایسا بدبودار کافر اگر آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرے تو جب اسے مرنے کے بعد عذاب قبر سے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, پیر کے دن ہی صحیح سہولت مل سکتی ہے, راحت مل سکتی ہے, تو ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, ہم تو پیدائشی وفادار ہیں, ہم بھی وفادار ہیں, ہمارا خاندان بھی وفادار ہے, ہم بھی غلامان مصطفیٰ ہیں اور ہمارے خاندان کے سارے افراد غلامان مصطفیٰ ہیں. جب ہم خوشی کا اظہار کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ چشمِ عنایت بھی ملے گی اور محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت بھی ملے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. مسرور کا دامن. واہ 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 واہ. خوشی کا اظہار کیا کرو, بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے, ماشاءاللہ مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا, پتھروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. ناز کرے حلیمہ تیری گود میں, ناز کرے حلیمہ تیری گود میں, مسکراتا ہوا ماہتاب آ گیا ہے. آ گئے مصطفیٰ, مصطفیٰ آ گئے, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ارے بھائی جس دن کوئی نعمت ملتی ہے, آج حدیثیں زیادہ نہ سنا سکوں گا میں چونکہ ٹائم 12 بجے کے بعد ملا تھا, اور جو حالات ہیں آپ کے انشاءاللہ آئیدہ حاضری ہوئی تو انشاءاللہ 11 بجے تک اگر شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ 2 گھنٹے تک پیاری پیاری حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ. بہت پیاری بات عرض کر رہا ہوں, مصباح عزیزم مصباح اور جتنی یہاں نوجوان ذرا غور کریں, جس دن کوئی نعمت ملتی ہے اس دن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
तुम अपने रब की दी हुई नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो जिस दिन कोई नेमत मिलती है, बोलो नेमत मिलती है, वो दिन यादगार हो जाता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। अंग्रेजों को खासकर मुसलमानों ने मार मार कर हिंदुस्तान से भगाया, और अंग्रेजों को भगाने में अहम किरदार मुसलमानों ने अदा किया। सुभान अल्लाह, अहम किरदार मुसलमानों का जी, क्योंकि जितने मुसलमान हैं वो हुसैनी हैं, हुसैनी। सुभान अल्लाह। वो मौत से नहीं डरते, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर हुसैनी कहता है कि हम वफादार मुस्तफा हैं, हम दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, ए मौत तू मेरी हिफाजत करेगी। सुभान अल्लाह। वफादार मुस्तफा की हिफाजत मौत कर रही है, और हुसैनी मौत की आंखों में आंखें डालकर ऐलान करता, वो जिंदगी जो गुस्ताखों की गुलामी में गुजरे उस पर लानत है। जुमले पे गौर कीजिएगा बाबा। वो जिंदगी जो बदअकीदों खबीसों की गुलामी में गुजरे उस पर लानत है, और वो जिंदगी जो खबीसों मुनाफिकों की गुलामी में गुजरे उस पे बोलो लानत है, और वो मौत जो मुस्तफा की वफादारी में आ जाए उस मौत को हम रहमत ही रहमत कहते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक क्या कहना है, हक है। वाह वाह। शहादत ही शहादत है, शहादत ही शहादत है। तो अंग्रेजों को मार मार कर हमने भगाया। जी हाँ, भगाया। तभी हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाह, हमारा। सुभान अल्लाह। हम बुलबुले हैं इसलिए गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सीखा था आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और सुनो, मुस्तफा ने फरमाया कि मुझे हिंद की तरफ से वफा की खुशबू आती है, और मुस्तफा की जुमले के तनाजुर में जिक्रुल्लाह कादरी ऐलान करता है कि मुसलमान गरीब तो हो सकता है, वतन का गद्दार नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे माँ बहने, बैठे माँ बहने। तकरीर के बाद हाफिजों को नजराना पेश करना चाहे तो कर दें। अभी बैठे तशरीफ रखें, बोले सुभान अल्लाह। एक बार शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ले अला। क्या अर्ज कर रहा था मैं, इधर देखे मेरी तरफ। भाई आप हजरात दरमियानी गुफ्तगू को काट कर जो खास पैगाम है वही नश्र करेंगे, दरमियानी गुफ्तगू को काट कर वही बात नश्र करेंगे जो नश्र करने के काबिल हैं। आप हजरात खुद अक्ल सलीम रखते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता, और हमारी वफादारी का सबूत तुम मानते हो। एक सबूत तो ये है कि हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह कहे। जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। हम कल भी अपने मुल्क के वफादार थे, आज भी वफादार हैं, जब तक जिंदा रहेंगे अपने मुल्क के वफादार रहेंगे, अपने मुल्क के वफादार रहेंगे। ये वतन हमारा अजीज वतन है, ये वतन वो वतन है। अल्लाह अकबर के ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में है, महबूबे सिमनानी हिंदुस्तान में है, साबिरे कलियरी हिंदुस्तान में है, महबूबे इलाही हिंदुस्तान में है, हजरते वारिसे पाक हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह बोलो हिंदुस्तान में है, हजरत शाह बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बोलो हिंदुस्तान में है, शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी हिंदुस्तान में है, हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में है, हजरत मखदूम पंडवा हिंदुस्तान में है। आखिर सिराजुद्दीन नहीं ना के पाक सिराजुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हु।
وہ بھی ہندوستان میں ہے. حضرت حاجی بشیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ہے. سبحان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہندوستان میں ہے. مفتی اعظم حجت الاسلام کے مزار ہندوستان میں ہے. تاج الشریعہ ہندوستان میں ہے. آپ حضرات کے مخدوم ہندوستان میں ہے. تو ہم کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، جب تک زندہ رہیں گے وفادار رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نام میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے مسلمان. حضرت اتنی برکت رکھی ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اوپر فخر کرو. مسلمان، لفظ مسلمان میں اتنی برکت ہے کہ مسلمان کا نام کوئی بار بار لے، ریلی میں، ٹی وی چینل پہ، چاہے ڈیبیٹ میں، چاہے اینکر لے، میڈیا والے لے، سوشل میڈیا، بار مسلمان کا نام لے تو اس کی سرکار بن جاتی ہے. یہ برکت ہے مسلمان نام کی. جی یہ احسان ہے مسلمانوں کا ان پر کہ مسلمانوں کا نام لینے سے ان کی روزی روٹی چل جائی ہے، ان کا حقہ پانی جاری وساری ہے. اللہ کا شکر ہے یہ برکت ہمارے نام میں رکھی گئی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کی آمد ہوئی اور وہ عظیم نعمت ہے. 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا. تو 15 اگست یہ تاریخ جب آتی ہے ہندوستان میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، یوم آزادی پر مبارکبادی دی جاتی ہے، اور شریعت کی حد میں رہ کر جشن یوم آزادی کا اہتمام کرنا جائز ہے، درست ہے. اب مجھے کہنے دیا جائے کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا تھا. جب اگست کی 15 تاریخ آتی ہے پورا ہندوستان خوشی سے جھومتا ہے، جشن سے ڈوب جاتا ہے، جشن کے ماحول میں پورا ہندوستان ڈوب جاتا ہے. تو 12 ربیع الاول کو، سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کو اللہ کی سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ کی شکل میں ہم سنیوں کو عطا کی گئی. سب سے عظیم نعمت، جس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں، وہ ذات آ رہی ہے 12 ربیع الاول کو. جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آئے گی، سنی خوشی اور مسرت اور محفل کا اہتمام کرتا رہے گا. بے شک سبحان اللہ. کیا کہنا ہے بے شک کرتا رہے گا. آخری حدیث پاک سنا کر رخصت ہو جاتا ہوں. مدرسے کا نام مدرسہ سراجیہ بشیر العلوم. مدرسہ سراجیہ بشیر العلوم. آپ نے چندہ دیا، رقم دی، روپے پیسے دیے، اور مدرسہ نے آپ کو حافظ قرآن دے دیا. سبحان اللہ. بے شک. ایک حدیث شریف سن لیجئے، پھر گفتگو مکمل کر دوں گا. مشکاۃ شریف کتاب صفحہ نمبر 32 17 34 25. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال سید المرسلین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری بات سن لو. پیارے مصطفیٰ فرماتے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرد یا عورت، جینٹس ہو یا لیڈیز، آدمی ہو یا عورت، مہیلائیں ہوں یا آدمی، جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں جا کر نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا. اس کے اعمال منقطع ہو گئے. بذات خود وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. لیکن 3 کام ایسے ہیں
کہ ان کاموں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. پہلا کام صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو. سبحان اللہ. اس کی مثال مسجد ہے. کسی نے مسجد بنوا دی، جب تک وہ زندہ رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا. انتقال کر جائے گا پھر بھی ثواب ملتا رے گا. سبحان اللہ. حافظ قاری بشیر الدین رحمت اللہ علیہ نے مدیہ میں جو ملکی سے قریب ہے، اس مدیہ میں شاندار مسجد بنوا دی، اور جو بھی ادھورا کام تھا ان کے لڑکوں نے، ان کے فرزندوں نے پورا کر دیا. وہ اپنے مزار میں ہیں، انہیں کل بھی ثواب مل رہا تھا، آج بھی مل رہا ہے، قیامت تک ملتا رہے گا. سبحان اللہ. بے شک یوں ہی مدرسہ بنوا دیا تو مدرسہ سراجیہ بشیر العلوم. بشیر بڑے شیر سے بشیر العلوم. بشیر العلوم یہ مدرسہ آج دو حافظ قرآن آپ کے سامنے ہیں. مدرسے کی عطا تو مدرسے کی وجہ سے بھی انشاءاللہ انہیں ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز علم نافع، وہ علم جسے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو. میں نے سنا حضرت حاجی حافظ قاری بشیر الدین رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے میں علم بھی پھیلایا ہے. آج جو یہ حفاظ کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ بلا واسطہ یہ بل واسطہ حضرت قاری بشیر الدین رحمت اللہ علیہ کے فیض سے ہے جو یہ رونق نظر آ رہی ہے، تو علم کی وجہ سے انہیں ثواب مل رہا ہے. تیسری بات نیک اولاد. بولو کون سی اولاد؟ نیک اولاد. نیک اولاد کی وجہ سے ثواب ملتا رہے گا. نیک اولاد ہو، متقی ہو، والد کے نقش قدم پہ چلتا ہو، نبی کی دین مدین کی نشر و اشاعت کرتا ہو. اب حضرت کے بچوں کو دیکھیے، فرزندوں کو دیکھیے. ادھر قاری حضرت کے حافظ نور عالم الحاج، ادھر حضرت قاری قائد عالم صاحب قبلہ، اور بھی انتقال ہوا ان کا نام حضرت مولانا شفیع عالم صاحب رحمہ اللہ. اور بڑے بھائی انجینئر تھے سمیع عالم صاحب، انہوں نے انجینئر رہ کر ماشاءاللہ والد کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اہل سنت کو جگایا اور دین کے سارے کام میں بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ حصہ لیا. اور ظہور عالم آپ کے، اور مظہر، یہ چھوٹے بھائی ہیں جناب مظہر صاحب، یہ بھی موجود ہیں. تو حاجی قاری بشیر الدین رحمت اللہ علیہ کی اولاد جس طرح سے خدمت کر رہی ہے، انشاءاللہ اولاد کی وجہ سے بھی انہیں ثواب ملتا رہے گا. تو خود کو اس قابل بنائیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پائیں. کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جابازوں، سرفروشوں، مجاہدوں، سنیوں، حنفیوں، قادریوں، رضویوں، نوریوں، برکاتیوں، چشتیوں، حسینیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھ رہے ہیں آپ حضرات، بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں. بہت اچھا اہتمام ہے، انتظام ہے، انشرام ہے ماشاءاللہ. سامعین کے لیے بھی بہت خوبصورت انتظام ہے، علماء کرام کے لیے بھی بہت شاندار انتظام ہے. پہلی بار آپ کی دیار محبت پر میں حاضر آیا. گرد و نواح میں بار بار حاضری ہوئی، لیکن اس بستی مدیہ میں
قاری صاحب کا مدیہ اس میں پہلی بار حاضر آیا اور بہت خوبصورت انتظام ہے. حاجی صاحب قبلہ حضرت حاجی نور عالم صاحب قبلہ تشریف فرما. اللہ تعالی حضرت حاجی نور عالم صاحب قبلہ کو عمر طویل عطا فرمائے اور اللہ تعالی انہیں شفاء کاملہ کے ساتھ مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. یوں ہی عالم نبی فاضل جلیل حضرت قاری قائد صاحب قائد عالم صاحب قبلہ جن کے گھر پر قیام ہے، انہوں نے بھی بہت شاندار ضیافت کی، مہمان نوازی کی اور اس جلسے کے اہتمام و انتظام انشراح میں الحمدللہ پوری قیادت کے ساتھ، پوری نظامت کے ساتھ انہوں نے حصہ لیا اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ خوبصورت جلسہ آج مدیہ قاری صاحب کی مدیہ میں ہو رہا ہے. علماء کرام کا ایک قرآنی قافلہ اسٹیج پر ہے. 2 حافظ قرآن کی دستار حفظ ہوئی. ابھی آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے اس پرنور منظر کو ملاحظہ کیا ہے، دیکھا ہے. یہ 2 شعر میں حافظ قرآن کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں بخاری شریف سے افضل، مسلم شریف سے افضل، ترمذی شریف سے افضل، ابن ماجہ شریف سے افضل، نسائی شریف سے افضل، داؤد شریف سے افضل، مشکات شریف سے افضل، انجیل سے افضل، توریت سے افضل، زبور سے افضل. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. حافظ و قاری، عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں. ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں. تو حضرت حاجی قاری نور عالم صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری شہاب الدین صاحب قبلہ، محترم قاری نور سلیم صاحب قبلہ، ان سب کی محبت کہ الحمدللہ میں آپ کی اس آبادی میں حاضر ہوں اور رات کے 12 بجے کے بعد پونے 1 بجے تقریباً 12:36 پر میری تقریر شروع ہو رہی ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ حضرات بیدار ہیں اور سننے کے لیے تیار ہیں. ایک گزارش میری اگر قبول فرما لیں تو آپ میں سے چند حضرات اٹھ کر سامنے تشریف لے آئیں. سامنے اگر آ جائیں تو چونکہ میں روبرو رہوں گا، ورنہ بار بار مجھے بائیں سائڈ میں مخاطب ہونا ہوگا، گھومنا ہوگا. یہاں آ جائیں، یہاں سامنے، یہاں تشریف لے. اگر آپ ادھر ہوں گے تو میں بھی ایسے گھوم جاؤں گا. کیا ارادہ ہے؟ یوں تقریر کروں. اگر آپ ادھر ہوں گے تو نام ایک کے نام تو بتائیے. حافظ شہاب الدین صاحب قبلہ، مولانا عبدالستار صاحب، مولانا عالم نور سلیم صاحب، ادھر شاعر اسلام عبدالرشید بھائی. پلک پہ جنت حسین کی ہے، جنت حسین کی ہے. خورشید صاحب، عبدالرشید صاحب، یہ سب بیٹھے ماشاءاللہ. ادھر ہمارے مولانا سلیمان صاحب، یہ سب تشریف فرما ہیں. اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں. اتنی دیر تو میں نے ماحول سازی کی ہے اور اپنے کو تیار کیا ہے. اب میں تقریر شروع کروں گا. اب اجازت اگر آپ کی ہو تو تقریر شروع کروں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ حضرت حاجی قاری بشیر الدین علیہ رحمہ، جن کا مزار شریف بالکل قریب ہے
ان کا فیضان بھی جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. تو تھوڑی دیر مجھے سماعت کریں. الحمدللہ رب العالمین